ملتان ٹیسٹ میں پاکستان ٹیم مشکلات سے دوچار ہے۔ 254 رنز ہدف کے تعاقب میں پاکستان کے ٹاپ 4 بیٹرز 76 رنز پر پویلین لوٹ گئے۔ اس سے پہلے ویسٹ انڈیز کی ٹیم دوسری اننگز میں 244 رنز بنا کر آؤٹ ہوئی۔ پاکستان کو میچ جیتنے کے لیے مزید 178 رنز کی ضرورت ہے، جبکہ ویسٹ انڈیز کو 6 وکٹیں درکار ہیں۔ کراچی کے تاجروں نے وفاقی وزیر احسن اقبال سے کہا ہے کہ کچھ عرصے کے لیے مریم نواز شریف ہمیں دے دیں اور مراد علی شاہ آپ رکھ لیں۔ اجلاس میں شریک تاجروں نے مریم نواز شریف کو وزیر اعلیٰ سندھ بنانے کی حمایت کر دی۔ احسن اقبال تاجروں کے مطالبے پر مسکرا دیے، کوئی تبصرہ نہیں کیا۔ کچھ عرصے کے لیے ہم نے مریم ہمیں دے دیں اور مراد علی شاہ ہم نے کراچی میں امن قائم کیا، اس کے باوجود کہ حکومت نہیں تھی۔ سندھ حکومت کی ترجمان ایم پی اے سعدیہ جاوید نے کہا ہے کہ خوشامدیوں سے رٹا لگوائی بات کہلوانے سے زمینی حقائق نہیں بدلے جا سکتے۔ ایک چاپلوس کی بات کو باشعور باوقار تاجر برادری کا بیانیہ کہنا بددیانتی ہے۔ احسن اقبال سے ملاقات میں کراچی کے تاجروں کا مریم نواز کو سندھ کا انتظام دینے کے بیان پر رد عمل دیتے ہوئے سعدیہ جاوید کا کہنا تھا کہ مخصوص تاجر ٹولہ سازش کے تحت سندھ کے لوگوں کے مینڈیٹ کی توہین کر رہا ہے۔ یہ ٹولہ مختلف فورمز پر بزنس کے علاوہ ہر چیز پر بات کرتا ہے۔ عوام کے منتخب نمائندے ہی عوام کی نمائندگی کر رہے ہیں۔ سعدیہ جاوید نے مزید کہا کہ وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ کی قیادت میں سندھ حقیقی معنوں میں تاج دو صوبہ ہے۔ کسی خوش آمدی سے رٹا لگائی ہوئی بات سے زمینی حقائق تبدیل نہیں ہوتے۔ ایک چاپلوس کا بیان تاجر برادری کا بیانیہ نہیں ہو سکتا۔ سیاسی طور پر جو یہ بزنس کمیونٹی مختلف فورمز پر جا کر بزنس کے علاوہ تمام باتوں پر بات کر رہے ہیں وہ بہت غیر مناسب ہے۔ مراد علی شاہ اس صوبے کے منتخب وزیر اعلیٰ ہیں۔ یہ پیپلز پارٹی کا واضح موقف ہے۔ اس طرح کی بے پر کی باتیں کروا کر اس سے کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ مظفر آباد میں اسپیکر آزاد جموں کشمیر قانون ساز اسمبلی چودھری لطیف اکبر کے قافلے پر فائرنگ کی گئی ہے۔ فائرنگ سے 2 افراد زخمی ہو گئے۔ اسپیکر آزاد کشمیر اسمبلی محفوظ رہے۔ فائرنگ کے واقعے کے خلاف پیپلز پارٹی کے کارکنان نے مظفر آباد کی ایسٹرن بائی پاس روڈ پر دھرنا دے کر سڑک کو بند کر دیا۔ مظاہرین نے اسمبلی چوک میں بھی ٹائر جلا کر کوہالہ مظفر آباد اسلام آباد شاہراہ بند کر دی۔ اسسٹنٹ کمشنر کا کہنا ہے کہ انتظامیہ حالات کنٹرول کرنے کے لیے اقدامات کر رہی ہے۔ چند ملزمان نے اسپیکر اسمبلی کے قافلے پر فائرنگ اور پتھراؤ کیا۔ ملزمان کی گرفتاری کے لیے کوششیں جاری ہیں۔ دوسری جانب چیئرمین سینٹ یوسف رضا گیلانی نے اسپیکر آزاد کشمیر اسمبلی کے قافلے پر فائرنگ کی مذمت کی ہے۔ ان کا کہنا ہے کہ ایسے واقعات کسی بھی صورت میں قابل قبول نہیں۔ واقعے میں ملوث عناصر کو گرفتار کر کے قانون کے کٹہرے میں لایا جائے۔ ابھی آپ کو بتائیں فافن کی عام انتخابات میں خواتین کے ووٹ کے رجحانات پر رپورٹ جاری کی گئی ہے۔ رپورٹ کے مطابق عام انتخابات میں 18% کمیونٹیز میں خواتین کا ووٹ مردوں سے مختلف رہا۔ اس بارے میں بات کریں گے نمائندہ جیو نیوز نوشین یوسف سے۔ نوشین، مزید کیا بتایا گیا ہے اس رپورٹ میں؟ جی بالکل، جو رپورٹ ہے اس سے موازنہ کیا گیا جو کمیونٹیز تھی ان کے مطابق، جو رپورٹ کے مطابق 82% میں تو مرد اور خواتین نے ایک ہی امیدوار کو ووٹ دیا، لیکن 18% ایسی کمیونٹیز تھیں جہاں پہ مردوں اور خواتین کے ووٹ مختلف رہے اور مرد اور خواتین ووٹرز نے اپنے اپنے پولنگ اسٹیشن سے مختلف امیدواروں کو جو ہے کامیاب کرایا، اور ان میں دیہی علاقوں کے مقابلے میں جو شہری علاقے ہیں ان کی کمیونٹیز میں زیادہ فرق نظر آیا۔ اسلام آباد میں 37% فرق نظر آیا، جبکہ بلوچستان میں 32%، سندھ میں 19%، پنجاب میں 18% اور خیبر پختونخوا میں 13% ایسی کمیونٹیز تھیں جہاں پہ مردوں اور خواتین نے الگ الگ امیدواروں کو جو ہے اپنے پولنگ اسٹیشن سے جتوایا، اور ان کمیونٹیز میں پاکستان تحریک انصاف نے خواتین ووٹرز کی زیادہ حمایت جو ہے وہ حاصل کی، اور پاکستان مسلم لیگ نواز جو ہے وہ دوسرے نمبر پر رہی، جبکہ پاکستان پیپلز پارٹی جو وہ تیسرے نمبر پر رہی۔ اور اس حوالے سے ملک میں جو ہے خواتین ووٹرز کے حوالے سے ملک میں پی ٹی آئی کی کارکردگی بہتر رہی، جبکہ مسلم لیگ نون پنجاب میں اور پیپلز پارٹی جو ہے وہ سندھ میں بہتر رہی۔ اور 37 قومی اسمبلی کے حلقوں میں خواتین کی پولنگ اسٹیشن میں سب سے زیادہ ووٹ لینے والے جو امیدوار تھے وہ نہ جیت سکے، جبکہ جو انہوں نے بتایا ہے اس رپورٹ کے مطابق 7 حلقے ایسے ہیں جیسے NA 43, 55, 49, 94, 87, 128 اور 163 جس میں خواتین کے پولنگ اسٹیشن سے جن امیدواروں نے برتری حاصل کی وہ فیصلہ کن کردار ادا کیا، جن میں NA 43 ٹانک میں PTI کے امیدوار جس نے جمعیت علماء اسلام کے فیک کے امیدوار کو صرف 555 ووٹ کے فرق سے ہرایا، ان میں خواتین جو تھیں ان کے ووٹ پولنگ اسٹیشنز کا فرق جو تھا 1430 سے ان کو نمایاں برتری حاصل ہوئی، جس کی وجہ سے بہت شکریہ آپ کا نوشین یوسف۔ کراچی کے موہاٹا پیلس میں سجی حسین شام جس میں ممتاز شعراء نے اپنا کلام پیش کیا۔ جشن زہرہ نگاہ کا احوال بتا رہے ہیں ولید احمد۔
وہ اردو کا مسافر ہے، یہی پہچان ہے اس کی، جدھر سے بھی گزرتا ہے سلیقہ چھوڑ جاتا ہے۔ جشن زہرا نگاہ، گلو گلزار کا ذکر، تہذیبی اور ثقافتی سرگرمی، قومی مشاعرہ۔ کارپوریٹ پاکستان گروپ کے تحت 7ویں محفل شعر و سخن، عباس تابش، ناصرہ زبیری، عمیر نجمی، میر احمد نوید، خالد معین اور شاہد ذکی کی شاعری نے زبان و بیاں کا حق ادا کیا۔ کہیں کہیں کوئی رستہ نکلتا رہتا ہے، اسی لیے تو مسافر بھٹکتا رہتا ہے۔ یاد نہیں رہا ہمیں کرنی تھی شاعری کی بات، ویسے تو ہو نہ پائے گی غم میں سپردگی کی بات، قصہ غم کسی کا تھا، آپ نے کی کسی کی بات۔ ممتاز شعراء کے اشعار نے سامعین کے دلوں پر گہرا اثر چھوڑا۔ محافظ روش رفتگاں کوئی نہیں ہے جہاں کا میں ہوں، میرا وہاں کوئی نہیں ہے۔ مشاعرے کا ماحول ادب دوستوں کے لیے کسی جشن سے کم نہ تھا۔ بہت اچھی بات ہے کیونکہ اس سے پہلے کافی لوگ اتنا انٹرسٹڈ نہیں ہوتے تھے، مگر اب بہت زور و شور سے فروغ مل رہا ہے اردو زبان کو۔ کراچی والوں کے لیے بہترین ایک سردیوں کا تحفہ ہے جس میں تمام لوگ شریک ہوئے ہیں اور بہت زیادہ محظوظ ہو رہے ہیں اس مشاعرے سے۔ سامعین نے یادگار شام میں شرکت کو خوش نصیبی قرار دیا، کہا ایسی ادبی محافل نہ صرف معاشرتی اقدار کی پہچان ہے بلکہ نوجوان نسل کو بھی ادب سے جوڑتی ہے۔ پشاور میں ہونے والی 70 کلومیٹر پر مشتمل سائیکل ریس میں سوئی سدرن گیس کے سائیکلسٹ چھائے رہے۔ فرمان محمد نے پہلی پوزیشن حاصل کی۔ 70 کلومیٹر پر محیط سائیکل ریس نوشیرہ سے شروع ہو کر پشاور چمکنی پر اختتام پذیر ہوئی۔ ملک بھر سے آئے 150 سے زائد سائیکلسٹوں میں سوئی سدرن گیس کے ایتھلیٹ چھائے رہے۔ فرمان محمد نے پہلی پوزیشن حاصل کی، محمد یوسف دوسری اور عاقب شاہ تیسری پوزیشن پر رہے۔ صوبائی وزیر کھیل سید فخر جہاں کا کہنا ہے کہ شعبہ کھیل کی ترقی کے لیے تمام اقدامات اٹھا رہے ہیں۔